اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جماعت 9ویں ہے، مضمون اردو، اور آج پھر ایک اور غزل نمبر 2 ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شاعر ہیں شوریدہ کشمیری۔ ان کی پہلی غزل ہم نے پچھلے کلاس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب دوسری غزل آج اور اس کے کچھ نئے الفاظ اور اس کے معنی بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر کس طرح سے ان اشعار کی ہم تشریح کریں گے وہ بھی میں آپ بتاتا چلوں۔ تو غزل ہم پڑھیں گے۔ دوسری غزل: جلوے بے حجاب نے مارا، پردے لاجواب نے مارا، خاک زاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا، حسن نے دل میں گر کیا لیکن عشق کھانے خراب نے مارا، نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا، ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوے جناب نے مارا۔ تو یہ ان کی دوسری غزل ہے۔ تو اس میں پہلا شعر جو ہے جلوے بے حجاب نے مارا، جلوہ ہو گیا جب محبوب اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ تو جلوے بے حجاب کا مطلب ہے حجاب کے بغیر، پردہ کے بغیر۔ بے حجاب کا معنی ہے بے پردہ۔ جلوے بے حجاب نے مارا، پردے لاجواب نے مارا۔ تو اس شعر کی ہم تشریح اس طرح سے کریں گے کہ یہ شعر شوریدہ کشمیری نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا حسین ہے، وناچ میون محبوب چھوتا ہے حسین، کہ جب میں نے اس کو بے پردہ دیکھا تب بھی میں اس کا دیوانہ تھا، اور جب اس کو پردے میں دیکھا تب بھی میں اس پر فریفتہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم اس کی تشریح لکھیں گے۔ اب دوسرا شعر: خاک زاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا۔ خاک زار کسے کہتے ہیں؟ خاک کا مطلب ہے یہ ہے خاک نہیں، خار زار۔ خار زاروں سے بچ کے ہم نکلے، خار زار، خار مانے کانٹا، خار زار ہو گیا کانٹوں کا میدان، خار زار کانٹوں کا میدان سے بچ کے ہم نکلے، کنڈن ہند مودان مز درائس بچت ات ژایہِ نہٕ کنڈ کی، تیرے رخ کے گلاب نے مارا، تیرے رخ گو چہرہ بت، تیرے محبوب اس کن ونان، تیرے رخ کے گلاب نے مارا، چون یُس یہ رخ چھُ، چون یُس یہ چہرہ چھُ، یُس گلابس گلاب چہِ شکلہِ چھُ، امی مورنس بہٕ، امی سۭتۍ ووت مےٚ اِزاہ۔ دیکھو اس شعر کی تشریح ہم کس طرح سے کریں گے۔ ہم لکھیں گے شوریدہ کشمیری فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، میں نے زندگی کا ہر غم برداشت کیا، زندگی کی ہر تکلیف سے خود کو بچایا، لیکن تمہارے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر تمہارا عاشق ہو گیا، پھر تمہارے عشق میں بالکل مٹ گیا۔ اب تیسرا شعر ہے: حسن نے دل پر گر کیا لیکن، حسنن کور دلس پہ گر، میانس دلس پہ شاعر ونان، حسنن کور چٲنۍ عاشقس ونان، پننس محبوبس ونان، حسن نے دل میں گر کیا لیکن، چٲنۍ حسنن ہسا کوٚر میٲنِس دلس پٮ۪ٹھ گر، عشق خانہ خراب نے مارا، یُس میون یہِ عشق چھُ ژےٚ سۭتۍ یہِ چھُ، أمۍ کوٚرنَس بہٕ خانہ خراب، أمی کوٚرنَس بہٕ خراب، أمی کوٚرنَس بہٕ تباہ۔ اب دیکھو اس کا معنی ہم اس طرح سے، اس کی تشریح ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ شوریدہ کشمیری فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، تمہارے حسن نے میرے دل کو اپنا گھر بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے عشق میں اتنا خستہ ہو گیا کہ میرا گھر بار اجڑ گیا۔ اب ایک اور شعر، اس کا میرے خیال میں آخری شعر سے پہلے ایک شعر: نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، نت نئے گئے نئے سبق، نئے سبق، نت نئے دو ہے نئے سبق، نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا، روز و شب گو دن اور رات، روز چھُ ونان دۄہس، شب چھُ ونان راتس، روز و شب کی کتاب نے مارا۔ تو اس شعر میں ہم شوریدہ کشمیری فرماتے ہیں کہ میری زندگی میرے لیے کتاب کی مانند ہے، میری زندگی ہسا چھِ اکھ کتابہِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ، اور اس کے
اور اس کے اوراق زندگی کے دن اور رات ہیں، امک ورق زن دہ تو رات، ٹھیک، لیکن اس زندگی میں جو واقعات جو تکلیف مجھے پیش آئے ہیں وہ میرے لیے عبرت اور سبق کی حیثیت رکھتے ہیں. یم میں تکلیف وت یم واقعات پیش آئے میری زندگی میں تم میانہ خاطر عبرت تو میانہ خاطر سبق حیثیت تھاوان، اور میں زندگی میں ہی عبرتوں سے مارا گیا اور انہی واقعات نے مجھے مارا. اب آخری شعر. ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوے آن جناب نے مارا. ظلمت مانا این گٹس اندھیرا، ظلمتوں کو اندھیرا گئی ظلمت. ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، یت مچ تخلص استعمال کرن. شوریدہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جہالت کے اندھیروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری نے مٹا دیا. دپن ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، اس دنیا میں جہاں کا معنی یہاں پہ ہے دنیا، کائنات، یا دنیا مز اینگوٹ جہالت سہ کر کم سن جلوہ ست گو سہ ختم. جلوے آن جناب نے مارا. سہ جلوہ اس جلوہ دیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم یا دنیا میں تشریف ہون، اور ان کی تشریف اس دنیا میں تشریف آوری نے ان ظلمتوں کو، ان اندھیروں کو اس دنیا سے مٹا دیا. تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں اختتام کریں گے، پھر صبح ایک اور شاعر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر ملیں گے. اگر خدا